بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 45واں درس سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ماخوذ دروس اور عبر سے متعلق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت بنائی اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا اور انہیں ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور کہا تھا کہ اسے وہ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد کھول کر پڑھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل ایک اہم جنگی اصول پر عمل درآمد کی عمدہ مثال ہے۔ آج بھی امت مسلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے جنگی میدان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اصول کیا تھا؟ وہ اصول یہ ہے کہ جنگی منصوبوں کو صیغہ راز میں رکھنا اور لشکر کی پیش قدمی کا راستہ پوشیدہ رکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ لشکر دشمن کی گھات سے محفوظ رہے۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت لشکر کو روانہ فرمایا تو ان دنوں میں مدینہ المنورہ میں یہود اور مشرکین بھی آباد تھے، اور عین ممکن یہ تھا کہ یہ لوگ بھاگم بھاگ جلدی میں اہل مکہ کو باخبر کرتے کہ ان کے خلاف روانہ کیے گئے دستے کا رخ فلاں طرف ہے۔ لیکن اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی منصوبہ بندی کو دیکھے اور آپ کی صیغہ راز کو دیکھے کہ اتنا خفیہ آپ نے رکھا اپنے اس معاملے کو کہ لشکر روانہ ہو گیا، سریہ میں جانے والے افراد کو خود معلوم نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کامل محبت اور اطاعت تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا روانہ ہو جاؤ، 2 دن بعد دیکھنا کہ اس میں کیا حکم ہے، اس پر عمل کرنا، اور انہوں نے وہی طرز عمل اپنایا۔ یہ طرز عمل ان کے مضبوط ایمان اور اللہ کی راہ میں موت سے بے خوفی کی علامت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو سنا اور اس پر عمل کرتے ہوئے دشمن کے علاقے تک چلتے چلے گئے۔ اہل سریہ نے اپنے اہداف حاصل کر لیے تھے۔ چھاپہ مار کارروائیوں کے سلسلے میں اہل سریہ کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئی۔ جس رازداری اور احتیاط سے اہل سریہ نے اپنے مہم انجام دی تھی، اس نے قریش کی پریشانی اور بدحواسی میں بھرپور اضافہ کر دیا تھا۔ قریش مکہ کے جاسوسوں نے یہ چاہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی گھات میں بیٹھیں، لیکن وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوئے۔ انہیں یہ تک معلوم نہ ہو سکا کہ سریہ کا رخ کس طرف ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کس طرف روانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی، جو حسب توقع پوری بھی ہوئی۔ اس ضمن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رازداری کا انوکھا طریقہ اختیار کیا اور لشکر کو مہر بند تحریر کی صورت میں اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ یوں دشمن کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ سریہ کی پیش قدمی کی رفتار کیا ہے اور اس نے کس علاقے کا قصد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھاپہ مار کارروائیوں میں رازداری کے اصول کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور اس سریے سے ہمیں سب سے بڑا سبق ہی جنگی میدان میں رازداری کا سبق ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس عمل سے مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اپنے جنگی مہم کے اندر اپنے جنگی سارے معاملات کو خفیہ رکھو، رازداری میں رکھو، اپنی فوج کی پیش قدمی کو رازداری میں رکھو، کسی کو بتاؤ تک نہیں۔ چنانچہ سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرایہ روانہ کیے تھے وہ انتہائی زور آور تھے۔ انہوں نے مشکل ترین محاذوں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور ایسے کارنامے انجام دیے کہ عقل حیران رہ جاتی۔ دوسرا سبق جو اس سریے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سپہ سالار کا اپنے سپاہیوں کی فکر مندی، ان کی سلامتی اور ان کی حفاظت کے بندوبست کی فکر کرنا ہے۔ چونکہ ماقبل اس سریے میں آ چکا ہے کہ جب یہ جماعت روانہ ہوئی تو ان میں سے 2 افراد حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں حضرات کا اونٹ گم ہو گیا، اور یہ اونٹ کی تلاش کی وجہ سے اپنے لشکر سے جدا ہو گئے اور قریش مکہ نے انہیں پکڑ لیا۔ چنانچہ اس دوران جب قریش مکہ اپنے 2 قیدی جو مسلمانوں نے پکڑے تھے ان کو بازیاب کرانے کے لیے آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سعد اور عتبہ کے بارے میں کہا۔
آپ نے قریش کو انکار کرتے ہوئے کہا اخاف ان تکونوا قد اصبتم سعد بن مالک وعتبہ بن غزوان، مجھے خوف ہے کہ تم لوگوں نے سعد اور عتبہ کو تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ چنانچہ جب تک حضرت سعد اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس نہ آئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قریش مکہ کے قیدی ان کے حوالے نہیں کیے۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ دونوں حضرت سعد اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بخیریت واپس آ گئے تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قریش مکہ کے ان دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ ان دونوں قیدیوں میں سے حکم بن کیسان تو مسلمان ہو گئے، البتہ دوسرے عثمان بن عبداللہ جو تھے وہ اسلام نہیں لائے اور وہ مکہ کی طرف دوبارہ لوٹ گئے۔ لیکن اس عمل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سپہ سالار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سپاہیوں کی سلامتی اور حفاظت کا بندوبست کرے اور ان کے لیے فکر مند رہے، اس لیے کہ یہی سپاہی تو ہوتے ہیں جو اقامت دین کی راہ میں نک جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور موجودہ دور کے اندر بھی فوجی درسگاہوں میں یہی سبق دیا جاتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ سکھلایا کہ سپاہی جب دیکھتا ہے کہ قیادت اس کے لیے فکر مند ہے اور اس کی سلامتی کے لیے کوششیں کر رہی ہے تو پھر وہی سپاہی میدان کارزار میں بڑی بے جگری سے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ چنانچہ غور کیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک سرایا مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے جنگی مشقوں کا سلسلہ تھا، جس میں انہیں مستقبل کی فوجی سرگرمیوں کے لیے تیاری کے مواقع میسر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانان مدینہ چھتے میں شہد کے مکھیوں کے مانند جہد مسلسل کی زندہ تصویر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تحریک سرایا نے مسلمانوں کو ایسے مردان حق فراہم کیے جنہوں نے فتوحات اسلامی کے دائرے کو وسعت دینے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سپہ سالار فتوحات شام امین الامہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح قاسیہ و مدائن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح یرموک خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور فاتح مصر اور لیبیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ تمام حضرات ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے اسماء گرامی قائدین اسلام کی فہرست میں شامل ہوئے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابتدائی دور کے اندر یہ جتنے بھی سرایا روانہ فرمائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر سریے کا مقصد الگ تھا۔ سریے کے اہداف اور مقاصد حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ابتدائی طور پر سرایا جاسوسی مقاصد کے پیش نظر روانہ کیے جاتے رہے، یعنی ابتدائی طور پر سرایا کا مقصد یہ تھا۔ پھر ان سرایا کی حیثیت چھاپہ مار کارروائیوں کی ہو گئی۔ جس طرح دنیا کے اندر آج بھی یہ دستور ہے کہ ایک ملک اپنے خطے میں امن و امان کے لیے اپنے فوج کو بسا اوقات جاسوسی کے لیے روانہ کرتی ہے اور بسا اوقات اپنے فوج کو دشمن کے خلاف چھاپہ مار کارروائی کے لیے بھیجتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سرایا کے مقاصد مختلف اعتبار سے تبدیل ہوتے رہے۔ ابتدائی طور پر یہ سرایا جاسوسی کے مقاصد کے پیش نظر روانہ کیے جاتے تھے، پھر ان کی حیثیت چھاپہ مار کارروائیوں کی ہو گئی۔ جب مسلمانوں کو شان و شوکت حاصل ہو گئی تو چیدہ چیدہ بدماشوں کا صفایا سرایا کا مقصد بنا۔ کعب بن اشرف کا قتل اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اسی طرح غزوہ احد کے بعد جب مدینے کے کچھ حالات ناساز ہوئے تو اعرابی قزاقوں کو ایک بار پھر مدینے کی طمع ہوئی اور وہ اس قدر دلیر ہو گئے کہ انہوں نے مسلمانوں کے پرامن تبلیغی مشن پر حملہ کرنے سے دریغ نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے سرایا کا رخ قریش مکہ سے ان قزاقوں کی طرف موڑ دیا اور انہیں خوب سبق سکھایا۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لات، منات، عزا، سواع، شرک اور بت پرستی کے دیگر مظاہر کو نیست و نابود کرنے کے خاطر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دستے سرایا روانہ کیے تھے۔ غرض یہ کہ جزیرہ نما عرب میں اسلامی تحریک کے سرایا کے نہایت مثبت اور فوری نتائج سامنے آئے۔ اس تحریک نے مستقبل کی فتوحات اسلامی کے لیے مستحکم بنیاد فراہم کی،
جن کے سبب اسلام کی روشنی دنیا عالم میں پھیل گئی۔ گویا غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ سرایہ جو آپ نے مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو روانہ فرمایا، ہر ایک کا الگ الگ مقصد تھا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو غزوات ہے، ہر غزوے کا الگ مقصد تھا، اور ان سرایہ اور غزوات سے ملنے والے فوائد اور نتائج آج دنیا عالم کے سامنے ہے کہ اس سے مسلمانوں کو کتنا بڑا فائدہ ہوا اور اسلام کو کس طرح عروج ملا۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے، ذریعے کے طور پر ہمیں ہمارے اولادوں کو استعمال فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔